بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ جی دوستو، یہ ان آیات کی تلاوت تھی۔ اب ہم ان کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور یقیناً، لقد البتہ، تحقیق، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، القرون امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے والی امتیں، لما جب، ظلموا ان نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول انبیاء، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، وما كانوا لیؤمنوا اور نہ تھے لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں، قوم المجرمین مجرم لوگوں کو۔ ثم پھر، جعلناکم جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، خلائف جانشین، فی الارض زمین میں، من بعدہم پچھلی امتوں کے بعد، لننظر تاکہ، ننظر ہم دیکھ لیں، کیف تعملون تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ جی دوستو، یہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر تھی۔ ابھی ہم ان آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، مختصر تفسیر، اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 13 کے بارے میں بات کریں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اس سے اگر پچھلی آیات آپ کو یاد ہوں، آیت نمبر 11، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، جس میں وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے عذاب کل کے بجائے آج آ جائے، تو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق عذاب جلدی نہیں آیا، اللہ کی حکمت تھی، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم کا، بے ایمانی کا، اللہ پر ایمان نہ لانے کا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب اور ان کو جھٹلانے کی سزا ملتی ہے، عذاب آتا ہے۔ آج نہیں آیا تمہارے مطالبے کے مطابق، کل آ جائے گا، پھر کبھی آ جائے گا، آخرت میں آ جائے گا، لیکن عذاب آئے گا ضرور، مجرموں پر آئے گا ضرور، جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ تمہارا مطالبہ کہ ابھی کیوں نہیں آ جاتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب جھوٹا ہے، نہیں آئے گا لیکن اپنے وقت پر آئے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے، تم سے پہلی جو امتیں تھیں انہیں بھی ہم نے عذاب میں ہلاک کیا، اور لما ظلموا، وجہ یہ تھی عذاب کیونکہ وہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، ایسے خواہ ہم نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، پھر ان کا ظلم کیا تھا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، کہ ان کے پاس رسول آئے، انبیاء آئے، واضح نشانیاں لے کر، دلیلیں لے کر آئے ان کے پاس، اللہ کے معجزات لے کر آئے ان کے پاس، اور ماننا چاہیے تھا جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود ظلم یہ کہ انبیاء کی تکذیب کرنا شروع ہو گئے، انبیاء کو جھٹلانا شروع ہو گئے۔ انبیاء واضح نشانیوں کے ساتھ ہے، انہوں نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ بھی جو اس پیغمبر کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، انہیں جھٹلا رہے ہیں، تو یہ بھی بات کو سمجھ لیں کہ انہیں بھی ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بھی تکذیب سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی سزا ملے گی۔ آگے فرمایا کہ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ پچھلی امتوں پر عذاب کیوں آیا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھا، دلائل دیکھے، مشاہدات دیکھے، معجزات دیکھے، اس کے بعد ایمان نہیں لائے۔ فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، کہ مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، مجرم کو دنیا کا ہر قانون سزا دیتا ہے، تو ہم بھی جو ہمارے مجرم لوگ ہیں، ہم بھی انہیں اسی طرح سزا دیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ،
پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد اے محمد کی امت محمدیہ، ہم نے تمہیں زمین پہ جانشین بنایا، خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ اور جانشین بنایا۔ کیوں بنایا؟ تمہارے بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبروں کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم خدا کے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور تم کیسے اعمال کرتے ہو، پھر تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے ساتھ بدلہ بھی وہیں دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے اعمال پچھلی امتوں جیسے ہوئے تو تمہیں بھی اس کا عذاب ملے گا آخرت میں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو پھر تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ لننظر کیف تعملون، ہم نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم دیکھ لیں تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ تو دوستو یہ ان آیات کی تفسیر تھی، ترجمہ اور تلاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔